رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. وی آر بیک اگین ود دا 11th آور شو. لیکن میں آپ سے ایک بہت سیڈ نیوز شیئر کرنے آیا ہوں وچ از ریئلی ڈیواسٹیٹنگ اور شاکنگ نیوز ہے. وہ یہ کہ ہمارے جو خرم علوی بھائی ہیں ان کے فادر ہیز پاسڈ اوے کچھ ہی دیر پہلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو ان کے بیٹے کو یعنی خرم بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں انفیکٹ جب آفس کے نیچے پہنچا ہی اس شو کے لیے تو مجھے علی بھائی کی کال آئی کہ ہز فادر ہیز پاسڈ اوے. تو اٹ واز اے ٹوٹل شاک فار می ایز ویل اینڈ فار دا ٹیم ایز ویل. کچھ ہی دیر پہلے اراؤنڈ 10-19 پہ ان کے میسیجز آئے ہیں کہ دعاز نیڈیڈ, میسو دعاز نیڈیڈ. اور پھر ایک بھائی نے بتایا کہ فادر ہیز پاسڈ اوے. اللہ تعالیٰ آج سبحان اللہ آج رات پہلا دن ہے ان کی زندگی کا جس میں انہوں نے فرشتوں کو اپنی نگاہوں سے اصل میں ان کی شکل دیکھا ہوگا, ان کو چہرے کو دیکھا ہوگا. صحیح بات. اور جس ٹائم سبحان اللہ اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو علی بھی میں تو آئی ایم ناٹ ان اسٹیٹ کہ ہم کوئی اس بارے دا ٹاپک فار ٹوڈے واز ڈفرینٹ. لیکن جب خرم بھائی کی کہ فادر کی ڈیتھ سے پتہ چلا تو اٹ واز سو شاکنگ کہ آئی کوڈنٹ بلیو مائی آئیز. اور مجھے یاد ہے کہ ان کے فادر کو ہارٹ کا ایشو تھا اور وہ انہوں نے شیئر کیا کہ کتنا ہی ٹینس ٹائم ہوتا ہے وہ, کیونکہ ان کے فادر کو پہلے بھی ہارٹ اٹیکس آئے تھے کچھ دفعہ. کہتے ہیں کہ جب ہم ہاسپٹل جا رہے تھے اور کہتے ہیں میرے نیچے سے نا زمین نکل گئی کہ اگر فادر سر سے چلے گئے اوپر سے ہٹ گئے تو پھر مطلب ہم ایک طرح سے انسان یتیم ہو جاتا ہے نا. Yeah, this is one of those hard moments جو کوئی بھی شخص ہو دنیا میں اس کو اس چیز سے گزرنا ہی گزرنا ہے. مطلب یو کی ناٹ اسکیپ دس. اپنی ڈیتھ کی بات تو بعد میں کریں, چلیں آپ کے جو ماں باپ ہیں, یور لوڈ ونس, یو ہیو ٹو سی دا جدائی فرام دیم سونر اور لیٹر. خاص طور پہ ماں باپ کی سوچ کے انسان جو ہے نا وہ لرز جاتا ہے. اور سم ہاؤ ایز وی لیو ان آور لائف ہم نا اس ریالٹی کو نا وی کیپ تھروئنگ اٹ بیک ٹو دا بیک آف آور مائنڈس کہ آور پیرنٹس ہیو ٹو گو, آور پیرنٹس ہیو ٹو لیو دس دنیا. تو سیم فیلنگس برو. مطلب میں تو شوق میں ہوں اس وقت, مجھے سمجھ نہیں آ رہی بیکاز وی ور جسٹ اسٹارٹنگ آور شو وین وی ہرڈ دس نیوز. اور بڑی عجیب کیفیت ہے. اور دس از جو بھی ہمارے لسنرز بھی ہیں اور ہم سب لوگ وی شوڈ امیجن دس کہ یہ ہم پر ایسا وقت ہے. اگر ابھی نہیں آیا تو آئے گا وقت. جتنا مرضی ہم اس ریالٹی کو بھلائیں اور اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں, انسان کی یہ نیچر ہے کہ انسان اپنے آپ کو نا دھوکے میں رکھتا ہے. جتنا مرضی ہم دھوکے میں رکھ لیں یہ ریالٹی ہمیں فیس کرنی ہے. اور میں آپ سب سے جو دیکھ رہا ہے ان سے میری دلی ایک ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے کبھی ہم سے کسی بھائی سے فائدہ اٹھایا ہو تو یہ ہماری ریکویسٹ لازمی مانیے گا کہ دل سے آج رات ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں اور آئندہ بھی یاد آئے تو کرتے رہیں ان کے فادر کے لیے. اور کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو سفید چہروں والے فرشتے دکھائے جو کہ ان کو جنت کا لباس پہنائیں اور جنت کی خوشبو لگائیں. اور ان کا جو قبر میں دفنانے کے بعد ان کا جو حساب و کتاب ہونا ہے which is the final test of the believer, ان کو آسان فرمائے اور ان کو تثبیت اور اسٹیڈ فاسٹنس اور ثابت قدمی عطا فرمائے. تو ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہی واز اے جینٹل مین, خرم بھائی واز کلوز ٹو ہیم, ہی یوزڈ ٹو ٹیل می کہ کس طرح سے وہ کس طرح کی پرسنالٹی ہیں ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ بس ان کے حال پہ رحم کرے. اور ہماری دعاؤں, کیونکہ مسلمانوں کی دعائیں بڑی میٹر کرتی ہیں ایک انسان کے لیے, ٹھیک ہے, چاہے اولاد کی باپ کے لیے ہے چاہے جنرل مسلمس کے لیے ہے. اگر انسان دعا کرتا ہے تو اٹ ریئلی بینیفٹس دا ڈیسیزڈ پرسن اور ان کے درجات بلند کرنے میں اور ان کے گناہوں کو بخشوان میں ہیلپ کرتے. تو میک دعا فار ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. اور خرم بھائی کو, ان کی والدہ کو, ان کی تمام فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. انڈیڈ ایوری ون came from him and everyone will go back to him, اللہ سبحانہ وتعالیٰ. So یہ ریالٹی ہے دنیا کی. کل رات خرم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. He never imagined کہ ان کے فادر آج رات نہیں ہوں گے اس ٹائم پہ. اور ان کے فادر himself he had a heart attack most probably, کیونکہ ہماری ابھی تک بات نہیں ہو پا رہی خرم بھائی سے. اور he never knew کہ آج رات تو میں آرام سے سو رہا ہوں لیکن کل رات میری اس دنیا میں نہیں ہوگی. سبحان اللہ, this is life.
آپ مجھے بات کر رہے تھے نا کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں زمین نکل جاتی ہے پاؤں. میرے 2 دوست ہیں ویری کلوز، جن میں سے علی بھائی جانتے ہیں، جن میں سے ایک دوست کی جو فادر ہیں تقریباً 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے کووڈ ہوا تھا ان کو، اور پھر لنگس کا ایشو وغیرہ، اور وہ کور نہیں کر پائے. تو میں 2 دفعہ اپنے اس دوست سے ملنے، بچپن کا دوست تھا، 2 دفعہ ملنے گیا. اور جب میں اس کا چہرہ دیکھتا تھا نا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کیا کہوں اس کو. مطلب اگر آپ کے فادر ہیں نا، آپ ان کو سمجھا نہیں پاتے ہو کہ یار پریشان نہ ہو، یا مطلب یہ ایک وہ چیز ہے کہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کہ پریشان ہو، کہ ایسی پریشانی میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی پریشانی ہے نہیں. والدین کی جو دکھ ہے، جو والدین کو دیکھنا، کہ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کل شام کو، جس دن میں ملنے گیا 3-4 دن پہلے، کہ کل شام کو انہوں نے ہمیں بلایا اور وہ ہمیں وصیتیں کر رہے تھے. اچھا. اور ہمیں بتا رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا. تو جب وہ مجھے بتا رہا تھا وہ رونے لگ گیا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اس کو اس ایسے لمحے میں کیا. تو اس سے دنیا بڑی دھوکے باز نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں ہم تو ساری زندگی اس دنیا کو کس طرح سے کمانا ہے، رہنا کس طرح سے ہے، فیوچر کیا ہوگا، لیکن واللہ ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتا کہ ہم نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے. کتنی ٹیمپرری ہے دنیا، اور ڈیتھ سے بڑی ریالٹی کوئی نہیں ہے. صحیح بات. It wakes you up whenever this happens نا, it wakes you up اور آپ سلف جھنجھوڑے جاتے ہو, you know. کفا بالموت واعظہ، موت کافی ہے ایک نصیحت کے لیے. موت کا بس لفظ ہی کافی ہے. اس لیے تو اللہ کی نے فرمایا کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت، یعنی کثرت سے اس موت کا ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ ہے حازم اللذات، یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. جو ہمارے دل میں خواہشات ہیں نا، لذتیں ہیں، ان کو توڑ دینے والی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ، ایون میں اپنی بات کروں، ہم لوگ خود کتنا آفن موت کو یاد کرتے ہیں. اگر ہم اکثر موت کو یاد کیا کریں تو پھر ہماری یہ حالت نہ ہو کہ جو ہمارا ایمان ہمیشہ ڈگمگاتا رہتا ہے، ایمان لو رہتا ہے. یا جو بڑے بڑے ہم ڈریمز دیکھتے ہیں یو نو، اور ہمارے بڑے بڑے گولز ہوتے ہیں زندگی میں. میں کہتا ہوں گولز انسان کے بدل جائیں اگر انسان کو یہ ڈیتھ کی ریالٹی ہر وقت اس کے ذہن میں تازہ رہے اور تذکرہ ہوتا رہے ہر گیدرنگ میں. تو آئی بلیو کہ انسان کی سوچ بدل جائے، اٹھنا بیٹھنا بدل جائے، آبجیکٹیوز گولز بدل جائیں. کتنا پیسہ کمانا ہے، کہاں لگانا ہے، پوزیشنز کیا کیا ہونی چاہیے، میٹیریل ورلڈز میں سے آپ کی کیا کیا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں سب کچھ انسان کا بدل جائے، اور نظر جو ہے نا انسان کی اس بات پہ رہے کہ یار وہ رات میری جو قبر میں ہوگی وہاں کیسے ہوگا، وہ میری کس طرح استقبال کیسا ہوگا، وہاں میرا استقبال کیسا ہوگا. میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا. اچھا ہم بڑے نا شیخ، ہم بڑے فیک مسلمز ہو گئے یار، واللہ ہم بڑے فیک لوگ ہیں. صحیح بات ہے، سارے پورے مسلمان امت ہی نا سبحان اللہ. دیکھیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں، ہم ان کو کلیم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وی لو یو، اور ان کی ناموز پہ ہم کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کا جو لائف اسٹائل تھا نا، اٹ واز مچ ڈفرنٹ دین آرز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے تھے، وہ ان کا بیڈ تھا جو کہ کھجور کے جو ہے نا کھال سے بنی ہوئی تھی، اور اس پہ کوئی کورنگ نہیں، کوئی میٹریس، کوئی فوم نہیں، اور ان کھالوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکن پہ اس کے بلو پرنٹ آیا ہوا تھا. آپ نے جب کروٹ بدلی پورا جسم پہ نا بلو پرنٹ تھا. یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الخلق. مطلب ان کے تو قطرے جو ہے نا لوگ سیو کرتے تھے کہ ان قطرہ ہمیں مل جائیں. صحابیت کون سی تھیں، ایک ام سلمہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، پسینہ بہ رہے، تو وہ اس سے نا قطرے اٹھا رہی تھی. انہوں نے کہا ام سلمہ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کہتی ہیں رسول اللہ جب ہم اپنی خوشبو سے اس کو ملاتے ہیں نا تو یہ کمالی خوشبو بن جاتی ہے. یہ وہ ذات ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ سافٹ، میں کہتا ہوں میں ریشم کو بھی ٹچ کیا، سلک کو بھی ٹچ کیا، کس کو نہیں کیا، آپ سے زیادہ سافٹ میں نے ہاتھ آج سے ٹچ نہیں کیا. اور صحابہ کی جو آپ ڈسکرپشنز دیکھ رہے ہیں نا ام معبد کی، کہ کتنے خوبصورت انسان تھے. اب آپ وسلم جو کہ اخلاق، کردار، لینیج، اسٹیٹس میں سب سے اعلیٰ ہیں، اس کو تو ڈیزرو بھی کرتا ہے لگژریز میں رہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سو رہے ہیں، اور جب عمر بن خطاب داخل ہوئے تو وہ رونے شروع ہو گئے. حالانکہ عمر بن خطاب واز اے اسٹرانگ مین، ایموشنلی اور مینٹلی اور فزیکلی. آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گیا. ان کا یا رسول اللہ کیسر و کسرا وہ ریشم کے اس پہ سوتے ہیں اور میٹریسز اور بڑے بڑے تختوں پہ لیٹتے ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو یہ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بہترین آپ ہیں، تو آپ کے لیے ہمیں اجازت دیں کہ ہم بستر لیں. تو آپ نے فرمایا وما لی والدنیا ما لی وللدنیا وما الدنیا وما لی، اور میرا اور دنیا سے کیا تعلق ہے اور دنیا کا مجھ سے کیا تعلق ہے.
یعنی ہم دونوں کیا کریں آپس میں. کہتے ہیں میں تو مثال ایسی تھی ایسے ایک مسافر گزر رہا تھا, کچھ دیر آرام کیا اور نکل پڑا. اور ہمارے بھی یہ انسٹرکشن ہے کن فی دنیا کا انکا غریب او عابر السبیل, دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم ایک بالکل اسٹرینجر ہو یا ایک ٹریولر ہو. کیا اب ہم جب جا رہے تھے, یعنی جو بس وغیرہ جاتے ہوئے جو ایک پل آتا تھا, وہ جو حسینی برج آتا تھا, اس کو کراس کرتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں؟ حالانکہ کبھی بھی نہیں سوچا. یہ دنیا کی مثال اسی حسینی برج جیسی ہے کہ بس گزرنا اور واپس آنا. جہاں تک بات ہے نا اس وسلم کی, جب ہمارے ساتھ کسی کو مسئلہ ہوتا ہے یا کسی کے اوپر آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو ہم یوزلی اس کو کنسول کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ صبر سے کام لیں. اور بعض اوقات نا وہ بندہ کہتا ہے کہ یار تمہیں نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے, تم نے میرے جوتوں میں پاؤں نہیں رکھا نا. لیکن جب یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہی نا, تو اس کی بڑی ورتھ ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا 7 بچے تھے, جس میں سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے. ان 7 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 6 کو دفنایا اپنے ہاتھ. بالکل سوچیں کہ یہ تو خرم بھائی کے والد تھے نا, انسان کو اپنی اولاد کو اللہ نہ کرے ایسا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ عمل 6 دفعہ کیے. ایک دفعہ انسان کر لے تو یہ اتنا ٹریجک ہے کہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سہنے کے بعد ہمیں بتا رہے ہیں نا, جو ابھی آپ نے ایگزامپل دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر دیکھیں کہ وہ کس طرح موو آن ہے اپنی زندگی میں, اور اس لیے تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہم ہر چیز کے لیے انہی کو دیکھتے ہیں, جب ان کو نہیں دیکھتے تو پھر یہی ہے کہ ہم بہک جاتے ہیں. Yet we are so much dazzled blind by the colors of this dunya. Even though we try to remember Allah subhanahu wa ta'ala and remember death, آگے پیچھے تذکرہ ہو جائے تو بھی ہم اس فیلنگ میں آ جاتے ہیں, you know, we begin to remember death, لیکن still we tend to forget it so quickly. اور ہمارا جو دنیا ہے وہ پھر بھی ہمارے کام اگین وہ ہماری دنیا والے ہو جاتے ہیں, and we just forget this reality. اور جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے just like this moment, ہم پھر سے جھنجھوڑے جاتے ہیں اور وہ فیلنگ دوبارہ سے آ جاتی ہے. ہاؤ ٹو مینٹین دس تھنگ, ہاؤ ٹو ایکچولی مطلب یہ انگریو ہو جائے ہمارے ذہنوں میں ریالٹی آف اس دنیا کی, اور پھر ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. ہاؤ ٹو اچیو دیٹ تھنگ. میرے تو خیال میں کہ آخرت میں نا جتنا زیادہ انسان آخرت کو پڑھتا رہے نا, موت کا ذکر کرتا رہے. اب صحابہ کو دیکھیں نا, صحابہ کہتے ہیں کہ جو حدیث تھی نا اس کا وہ ہم نے سمجھ کس سے لی, ان کا فہم کیا تھا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح کر لو نا پھر رات کا انتظار نہیں کرنا کہ میں رات کو اپنے بستر پہ سوں گا. واذا امسیت فلا تنتظر الصبح, جب آپ رات کر لیں تو ڈونٹ امیجن یا ڈونٹ یو نو یہ فیلنگ نہ ہو کہ میں صبح اٹھوں گا بھی صحیح. بلکہ ایک شخص کو ایک مسجد میں کہا گیا کہ آپ نا ہمارے ہاں امام لگ جائیں اور قرآن پڑھائیں. تو وہ بڑے اسمارٹ اور مطلب جو دیندار لوگ تھے, تو اس قاری صاحب نے کہا کہ ابھی نہیں, میں کچھ دن بعد آپ کے پاس آ کے امام لگوں گا. تو نے کہا ہاؤ کین یو سے کہ آپ کچھ دن بعد زندہ رہیں گے, ہاؤ کین یو سے دیٹ. تو بات یہ کہ یہ نارمل چیز تھی لگتا ہے ان کے لیے, نارمل چیز تھی. بالکل اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ہم تم زندہ رہو گے زیادہ, یو نو دس واز نارمل فار دیم. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کتنا زیادہ ہم ریالٹی سے, کبھی آپ موت کے بارے میں سوچتے ہو نا تو پھر آپ کو دنیا ساری فیک اور پلاسٹک لگتی ہے. اللہ تعالیٰ مطلب خود کہتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے بالکل ختم ہونا ہے, ختم ہو جانے, فنا ہونے والا ہے, اور جو رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یار دس از دا ویری ریزن کہ وہ لوگ جو موت کو بہت کثرت سے یاد کیا کرتے تھے نا, ان کی پرائیورٹی دین ہوا کرتی تھی, بہترین عبادت ہوا کرتی تھی, بہترین نماز اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہنا, اور ایک ایک لمحہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں ضائع کیا ہوتا تھا نا, ضائع سے مراد ہے کہ کسی اور کام میں لگایا ہوتا تھا, اس پہ بھی وہ یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ یار میں نے اس میں قرآن نہیں پڑھا یا اللہ کا ذکر نہیں کیا. دس از مطلب دا لیول آف دیئر عقیدہ, دیئر بلیف ان ڈیتھ. میں اگر اپنے آپ سے کہوں یا آپ لوگوں سے بھی کہوں یا جو بھی سن رہے ہیں ان سے کہوں کہ what if you have 2 weeks to live, ڈاکٹر ٹیلز یو کہ آپ کے ہارٹ کی سچویشن اتنی خراب ہے یا آپ کو لنگ کینسر, اللہ معاف کرے, نہ بچ, اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نہ دکھائے اور نہ ہی اس سے گزروائے, لیکن امیجن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 weeks ہے بس, you will be a dead body after 2 weeks. جسٹ امیجن کہ ہماری زندگی سیم ہوگی یا بدل جائے گی.
واللہ 360 180 ڈگری بدل جائے گی, بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی. گمسم ہو جائیں گے, ہم سب ہم چھوڑ دیں گے دنیا کو, ہمارا لوز ہم مسجد آ کے اپنا ولکیں ہم بس اللہ اللہ کرتے ہیں, ہم ضائع نہیں کریں گے. اور ہم سب جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب بھی, لیکن ڈاکٹر کی بات کا تو ہمیں یقین ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ اکبر یار, تم جہاں بھی ہو تمہیں موت آ کے رہے گی, چاہے تم لوہے کے یا بڑے بڑے قلعوں میں کیوں نہ ہو. کل نفس ذائقۃ الموت, تمہیں موت آنے والی ہے. لیکن ہم تو سبحان اللہ ایسے, امام حسن البصری نے بڑی کمال کی اسٹیٹمنٹ کہی رحمہ اللہ, فرماتے ہیں کہ I know something which is very certain, but people deal with it as it is very doubtful, which is death. موت سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے. موت سے بڑی مطلب کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اس دنیا میں رہا نہیں, سب جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی people deal with it as it is doubtful. اس میں نا ہمارا ادراک نہیں ہے دو چیزوں پہ, جیسے علی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم نا تھوڑے سے وقت کے بعد ہی بھلا دیتے ہیں, ایون کہ منٹوں میں یہ چیز بھول جاتی ہے. ہم دراصل یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا, یا ابھی ٹائم ہے, ابھی ایک لمبا عرصہ ہے, یا شیطان ہے نا, شیطان اس سوچ میں ڈال دیتا ہے نا, گمراہ کرتا رہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی پچھلے سال بھی اور ابھی بھی دوبارہ سے کووڈ کی سچویشن ہے. مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب یہ مارچ اپریل کی بات ہے تو ہم نماز پڑھ کے آ رہے تھے, تو میں نے علی بھائی سے ایک بات کہی کہ کس طرح سے نا تمام خبروں پر یہ چلایا جا رہا ہے کہ ماسک پہنیں, اپنی حفاظت کریں اور کووڈ کو سیریس لیں اینڈ آل دیٹ. اور لوگوں نے نا کئی حد تک کرنا شروع بھی کیا, جو کہ اچھی بات ہے. لیکن کس طرح سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے, قیامت کے لیے کچھ تیار کر لو, اس اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں کچھ سوچو, عن النبأ العظیم. تو اس چیز کے اوپر ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا. اصل میں قرآن, اصل میں یہ انسان کی ویکنیس ہے کہ ہمیں وی گیٹ ڈسٹریکٹڈ ایزیلی, ٹھیک ہے, وی فارگیٹ. آدم علیہ السلام کو جب تمام ان کی نا اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے بیک سے تمام ان کی ذریت نکالی, انہوں نے سب کو دیکھا تو ان کو داؤد بڑے پسند آئے. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ داؤد ہے. انہوں نے کہا ان کو میری زندگی میں سے 10 سال دے دیں, 10 سال دے دیں. انہوں نے کہا شور, لکھ دیا جائے گا اور پھر اٹھ جائے گا قلم. انہوں نے کہا شور, یہ میری اولاد مجھے بڑا پسند آیا. آدم علیہ السلام کیونکہ انبیاء سے فرشتہ کے پرمیشن لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا موت ٹائم, ان کا میرے تو 10 سال ابھی تک ہیں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا ابھی 10 سال پڑھے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے داؤد کو ہی فارگاٹ کہ میں نے داؤد کو دیے تھے. تو نسی آدم فنسی ذریت آدم, آدم علیہ السلام بھول گئے تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے. اور ہمیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ جو محبت ہے نا, زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الفضہ, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں مردوں کے لیے اٹریکشن, مردوں کے لیے عورتوں میں, اولاد میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں, پوسٹس میں, سونے چاندی میں اٹریکشن رکھی ہے. لیکن اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا روزانہ کی بیسس پہ کہ میرے خواہشات کس طرف جا رہی ہیں, میں کہاں پہ جا رہا ہوں, کیا میں دنیا کی چاہت اور اس کی طرف جاتا جا رہا ہوں, یا میں نے دل کو بالکل چھوڑ دیا ہے. یعنی ہم میں سے اکثر لوگ, ہم نے دل کو بالکل چھوڑ دیا ہے کہ جس طرف تو نے جانا ہے جا. میں نے اپنے دل سے سوال نہیں کرنا, کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا نہیں ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. اور یہ پھر یہ جو پسند ہے نا دنیا اور حدیث, مطلب میں ایک بڑی امیزنگ حدیث ہے, بڑی شاکنگ حدیث ہے, آئرنی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی انسان عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے نا, دو خواہشات اس کے لیے اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک ڈیزائر ٹو لیو مور, حالانکہ موت قریب جا رہا ہے, اینڈ ڈیزائر ٹو ہیو مور منی, حالانکہ وہ موت قریب جا رہا ہے بھی. تو یار آپ کو کیا کرنا چاہیے, چھوڑ کے اب اللہ کرے نا موت کی تیاری کریں. بزرگی میں تو ویسے اکثر لوگ آ جاتے ہیں, لیکن نہیں, یہ جو ڈیزائر ٹو ہیو مور ہے نا, بنی آدم کو حدیث میں آتا ہے اگر ایک وادی مل جائے سونے کی, دوسری کی تلاش کرے گا. تو قبر کی مٹی جو ہے نا وہی پیٹ بھرتی ہے انسان کا, اور کچھ نہیں بھر سکتی. سو میرے خیال میں ہمیں نا قرآن سے تعلق, روزانہ اپنی موت کو یاد کرنا, یہ چیز بڑی کثرت سے کرنی چاہیے. ویسے ڈیتھ جو ہے ریئلٹی بھی, کچھ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے لیے یہ ریئلٹی نہیں ہوتی ہوئی, کبھی آپ نے دیکھی ہے, دس از کوائٹ ان یوزول, کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہ جن کے کچھ عزیز و اقارب مر بھی جائیں تو وہ چیز بھی ان کو نہیں جھنجھوڑتی. کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ بالکل
بالکل. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے نا بہت ہی زیادہ غافل ہوتے ہیں اور بہت ہی دور ہوتے ہیں. And they might not even believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the reality of this دنیا کہ it has to end. دراصل میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کوائٹ انفارچونیٹلی کہ جن کے جنازوں پر نا پاکستان نے، آپ مانیں گے نہیں شاید باہر کی بات ہو رہی ہے، جنازوں پہ بینڈ ہوتے ہیں، بینڈ بجتے ہیں، وہ جو باجا والا ہوتا ہے نا، وہ جیسے شادیوں میں آتے ہیں، تو یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور کوائٹ اوفن ہوتا ہے اکثر دیہات علاقوں میں. جو موت کا کانسیپٹ ہے نا، اور جو لفظ موت ہے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے قرآن مجید میں. آپ سب کو پتہ ہے آپ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر اور جو بھی وہاں پہ سینیریو تھا، قرآن مجید میں بڑی خوبصورت آیت ہے، انک میت و انہم میتون. اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو فرماتے ہیں، آپ وسلم کو ڈائریکٹ کر کے کہ بے شک آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور یہ لوگ بھی فوت ہو جائیں گے. لیکن اس میں نا سبحان اللہ عربی گرامر کی بڑی خوبصورتی ہے. جو جملہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا، وہ حال کا ہوا ہے، پریزنٹ کا. اور اس آیت کا ایک معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ انک میتون، آپ فوت ہو رہے ہیں اور یہ سب بھی فوت ہو رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں نا، جب جیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم ایک دن قریب جا رہے ہیں اپنی موت سے، ہم دور نہیں جا رہے اور قریب جا رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کہ ہاں ایک دن آئے گا یا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، تو جب انسان یہ سوچ لینا کہ اننی، میں جو ہے وہ میتون، یعنی میں جو ہے وہ فوت ہو رہا ہوں اور یہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو ہے میری زندگی کم ہو رہی ہے، تو ایک کوائٹ اویئر وہ لوگ جو جن کو یہ خیال آ جائے نا، جیسے علی بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا، جس انسان کو میں سمجھتا ہوں یہ خیال آ جائے کہ میں نے مرنا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اویئر ہو گیا اپنی زندگی سے. آپ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو لذتوں کو ختم کرتی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھو. تو جب بھی آپ کچھ بھی کریں، کوئی بھی موقع ہو جس میں آپ کو یہ خیال آنے لگ جائے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہوں یا مجھ میں وہ اب تڑپ نہیں رہی دین کی. ہمارے سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، اوپر جاتا ہے اور نیچے جاتا ہے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی اپنے آپ کو نا بہت دور فیل کرتے ہو، یا بعض اوقات آپ دنیا کی رنگینی میں اور خوشیوں میں اتنا ڈوب جاتے ہو کہ آپ سوچتے ہی نہیں ہو اس حوالے میں. کوئی اس ٹاپک کو چھیڑ بھی دینا تو آپ کہتے ہو کہ اچھا یہ پسند بھی نہیں آتا، اور آپ سوچتے بھی نہیں کہ یہ میرے ساتھ کچھ ہوگا، دیکھی جائے گی اور یہ اور وہ. یار اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اور جہالت ہے اور جو بھی پرابلمس ہیں، ان کا اگر آپ حل نکالیں نا، تو ایک بڑا وہ جو ریزن نکلتا ہے نا، وہ ہمیشہ علم کی کمی نکلتی ہے. جب بھی آپ قرآن و حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا واضح چیزیں ملتی ہیں کہ ڈیتھ جو ہے وہ تو ایک صرف آپ سمجھ لیں کہ ایک کلہاڑا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک وہ سٹیپ ہے بیسیکلی جس سے آپ ایک اگلی دنیا میں جا رہے ہیں. It's the beginning. It's the beginning of a new life basically. ٹھیک ہے. اس سے آگے آگے کیا منازل ہیں جن کے بارے میں سوچ کر صحابہ کرام جو ہے وہ تو ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا تھا. That's it. حساب نہ لیا جاتا. مطلب کس کے بارے میں سوچ کے؟ ڈیتھ کی سختیاں اور اس کے بعد میں آنے والی منازل، قبر کی منازل، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قیامت کا دن اور باقی چیزیں، ان کے بارے میں سوچ کر، اس کی ہولناکیوں کے بارے میں سوچ کے صحابہ کرام ایسی دعائیں کیا کرتے تھے. اور کون سے لوگ who had one of the best اعمال، وہ لوگ یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتا، کاش میں ایک پتا ہوتا. ایسی ایسی دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ قبر کی اندھیری جو کوٹری ہے اس میں کیسے آپ کا استقبال ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، وہ آپ سے کیسے کیسے سوالات پوچھیں گے، اور اس وقت جواب جو ہے وہ آپ کانشیسلی خود نہیں دیں گے. اس وقت جواب آپ کی یہ والی زندگی جو آپ نے 50-60 سالہ گزاری ہوگی جس طرح سے، اس کی بنا پر آپ جواب دے پائیں گے. یا تو صحیح جواب دیں گے سارے 3 سوالوں کا، یا پھر آپ نے اگر نافرمانی میں زندگی گزاری ہے ساری تو پھر آپ جواب نہیں دے پائیں گے. کافر کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ وہ کرے گا ہاں ہاں کر کے لا ادری کہے گا، ہاں ہاں علماء کہتے ہیں جو کہے گا نا ہاں ہاں، یہ نا سوچنے کی کوشش کرے گا کہ یار یہ آیات میرے سامنے گزری ہیں، مجھے لوگوں نے بتایا تھا، مجھے کہیں نہ کہیں سے پتہ چلا تھا کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریولیشن ہے، لیکن میں نے اس کو جھٹلایا. وہ یاد کرنے کی کوشش کرے گا کہ لا الہ الا اللہ یا اللہ ربی، یہ جو سوال رٹے تھے، لیکن وہ یاد نہیں کر پائے گا. وہ یاد نہیں کر پائے گا، وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اچھا بات یہ کہ دیکھیں ہم تو ہر رات کو مرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. پھر بھی بھول جاتے ہیں. مطلب ایک چیز جو سالوں بعد آنی ہے، جو انسان اگر بھولتا ہے تو سمجھ آتی ہے. ایک شخص جو ہر رات کو مر رہا ہے،
کیا آتا ہے قرآن میں, اللہ یتوفی الانفس حین موتها, کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں ان کے موت کے ٹائم پہ, یعنی وہ جو سوتے ہیں, جو سلیپ ہے اٹس اے مائنر ڈیتھ, اور ہم سب ہماری روحیں اللہ کے پاس جاتی ہیں. اینڈ سبحان اللہ, ہاؤ کین وی کمٹ سن اینڈ دین سلیپ. رات کو سونے والی دعائیں دیکھ لینا آپ, جی, اس میں دعا میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تو نے ہی ہماری روح کو بھی پیدا کیا ہے, اور تو اگر یہ ہمیں مار دیتا ہے, اگر تو چاہے تو ہماری روح واپس آ جائے گی, اور اگر تو نہ چاہے تو نہیں آئے گی. اینڈ along these lines ہم یہ دعائیں کر کے رات کو سوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس موت اور زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ ہی بنایا سورۃ الملک میں نا, کہ الذی خلق الموت والحیات, جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تو دو اور بینگس کو بھی اللہ نے بنایا جن میں سے ایک موت ہے اور حیات ہے. کیوں بنایا؟ کہ وہ ہمیں آزمائے. ایگزیکٹلی. اچھا, جو بڑی امیزنگ یہ دعا ہے, وہ جو سونے والے اپنے بات کی نا, کہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہا, میں اللہ کے نام سے اپنی جو سائڈ ہے وہ بستر پہ لگاتا ہوں, اور اگر تو نے میری روح کو قبض کر لیا فرحمت, اس پہ رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا, اور اگر تو نے واپس بھیج دیا تو اس کی حفاظت فرمانا. بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ, جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائی تھی. روزانہ رات کو, لیکن ہمیں کس کو دعا آتی ہے, یہ کس نے دین کو سیکھا ہے؟ ہاں, ہم نے اسٹار پلس اور میں ہوں نا اور اس طرح کے خدا کے لیے سے تو دین سیکھا ہے ہم نے, لیکن قرآن و حدیث سے ہم نے نہیں دین سیکھا, اور نہ ہی ہمیں اس کا اندازہ ہے. واللہ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو نا, کہ ہمیں کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ میں نے مرنا ہے کچھ دن بعد, تو ہی ول بی چینج پرسن, لیکن سرپرائز پتہ کسی کو نہیں. اور شیطان نے ہم سب کو اتنا بڑے بڑے دھوکوں میں ڈالا ہوا ہے. شیطان نے کہے گا کیا اس دن کہ ان وعد اللہ وعد الحق, کہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا وہ حق تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ, اور میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے سے کہ تم نے نہیں مرنا جگر, تم نے لمبا رہنا ہے. تم شاید اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جائے, شاید اس کی ڈیتھ ہو جائے, شاید اس کی فیملی کووڈ میں چلی جائے, تم اور تمہاری فیملی کووڈ میں نہیں جاؤ گے, تم بڑے خاص انسان ہو. اور پھر ڈیتھ کمز ود اے شاک. واللہ کوئی ایسا شخص اس کائنات میں نہیں انبیاء کے علاوہ جس کو پتہ ہو کہ میری موت کس ٹائم آنی ہے. صحیح بات ہے. پیپل آر سلیپنگ, دے ول ویک اپ اینڈ دے ول ڈائی, دے آر سلیپنگ, اور شوق ہوگا. اور اصل جو زندگی ہے نا وہ تو ہے ہی آخر زندگی. اللہ کے بھی خود کہا کرتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ, اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لا عیش, یہ زندگی ہے ہی نہیں. اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ, اگر قرآن پڑھنا شروع کر دیں نا ہمیں پتہ چل جائے کہ یار زندگی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی, وہ انسان کہے گا, مطلب ہم لوگ فیوچر اللہ بتا رہے, انسان کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. وہ اس زندگی تو زندگی کہے گا ہی نہیں, اصل زندگی ہے. قدمت لحیاتی, میں اب کاش اپنی لائف کے لیے نا حیات کے لیے کچھ بھیج دیتا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ. لیکن قرآن ہم ہر جمعے کو یہ آیات جو ہے نا پڑھتے ہیں, جو تلاوت ہوتی ہے امام صاحب کرتے ہیں, مسنون ہے. پھر وتر میں بھی 3 رکعت پڑھتے ہیں, اس میں سبح اسم ربک الاعلیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو, آخرت اسے بہت بہتر اور بہت ہمیشہ رہنے والی ہے. Even if you quickly compare 60 years of this life versus thousands of years in نہیں قبر کے جو خاص سال ہیں. چلو یار مثال کے طور پہ آپ 500 سال کہہ لو کہ آپ نے 60 سالہ زندگی یہاں گزار لی, 500 سال آپ نے قبر میں گزارنے, اور اس کے بعد قائم ہوگی قیامت جو 50,000 سال کا دن ہوگا. ایک 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, وہ قیامت کا دن ہے. اس کے بعد انفینٹ لائف ابھی سٹارٹ ہوگی. اتنے سے ٹائم کے لیے, اور اتنی سی 60 سالہ زندگی, اس میں سے بھی میں کہتا ہوں 30 سال نکال دیں آپ, بڑے ہوئے تھوڑی سمجھ آئی آپ کو. 30 سال میں کچھ پلیئر کے لیے, تھوڑے سے پلیئر کے لیے آپ اتنی بڑی نہ ختم ہونے والی زندگی داؤ پہ لگا دیتے. صحیح بات ہے, یہ بے وقوفی ہے شیخ, ہم بھی بے وقوف ہو جاتے ہیں. مطلب دیکھیں نا, اگر فار ایگزامپل یہ میں نے وہ ویڈیو میں بھی نا, میں آئی ہیڈ لانگ وائر, ٹھیک ہے, اس کو میں نے ریڈ ٹیپ سے نا تھوڑا سا بالکل چھوٹے سے حصے کو کر لیا, اور میں نے اس میں امیجن بھی کیا اور بتایا لوگوں کو کہ یہ جو زندگی ہے نا یہ آپ کی دنیا کی زندگی ہے. جسٹ امیجن یہ حصہ, اور اس انگلی کو آپ اتنا لمبا کر لیں کہ اس دنیا کے جو گلوب ہے ہمارا, اس کے 15 سے 20 ہزار چکر لگا لئیے, پھر بھی لمیٹڈ ہوگی, انلمیٹڈ نہیں ہے پھر بھی. لیکن ہم پیدا یہاں پہ ہوتے ہیں,
بالغ یہاں پہ ہوئے اور ساری زندگی کماتے 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 ہیں 9 to 5 جاب کرتے ہیں اس پورشن کو نا 2-4 سال کو 10 انجوائے کرنے کے لیے, اور یہاں موت لکھی ہوتی ہے ہماری, اور ہم نے اس دنیا کو تھوڑا سا اتنی انجوائمنٹ کے لیے ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا. اور اس لیے تو قیامت کے دن جب یہ احوال سے انسان کھڑا ہوگا تو کہے گا کہ ہم تو الا بسنا الا یوما, ہم تو صرف ایک دن یہ تو کچھ حصہ رہ کے آئے. تو یہ جو ساری لائف ہے نا جس کے لیے ہم پاگل ہو رہے ہیں, اور یہ لڑکیاں اور یہ ریلیشن شپس اور ڈرگز اور ٹی وی شوز اور یہ گلیمر, پیسے, گاڑی, SUVs اور V8s اور 6 ڈیجٹ سیلری اور CEO بن جاؤں. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, وہ ایک کمپنی کے CEO ہیں, اینڈ ہی مطلب ہائیلی پیڈ CEO ہیں. ہی سیز کہ تو ہاں بھائی اس کرسی کو نا لڑکے پوچھتے ہیں, یعنی کچھ ہمیں بتا دیں, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, بس سب کس طرح ہم اس کرسی پہ آ جائیں. خدا کی قسم کاش تم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہمیں بتا دیں ہمیں اللہ کی جنت مل جائے. یہ کرسی تو کیا وہ اس دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. صرف فجر کی 2 رکعتیں دنیا سے ہر چیز سے بہتر ہے, تو تم جنت کی بات کر رہے ہو. ویبس لینتھ ان جنت از بیٹر دین دس ورلڈ اینڈ تھنگز کنٹین. ہم نے تو سمجھ ہی نہیں ہے جنت, ہمیں تو اللہ کی رضا کو آج تک پایا ہی نہیں. بے وقوف انسان اتنا بے وقوف ہے نا یار, کتنا بڑا ٹریئر ہے جس سے ہم نے آنکھیں بند کی تھی, ہے نا, بڑی عجیب سی بات ہے. ہم شاید اپنے آپ کو ریمائنڈ بھی اس طرح سے نہیں کرواتے ہیں. اور ہم یار اصل میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شیطان کی جو کام ہے نا آپ پہ, اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ شیطان از ورکنگ آن یو 24/7 365. ہی از ناٹ اسٹاپنگ ایوری مومنٹ. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہاؤ مچ یو آر ورکنگ اگینسٹ شیطان and how much shaitan is working. Shaitan is not stopping, so he's working like 24/7 365. ٹھیک ہے, اور اب آپ دن میں سے کتنا ٹائم اس کے خلاف کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد میں قرآن پڑھتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, ریالٹی آف ڈیتھ کو سمجھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. آپ کتنا کام کرتے ہیں؟ شیطان تو آپ کے باڈی میں خون کی طرح دوڑ ہے. آپ کے ذہن میں آنے والی سوچیں, کیا آپ اس کو فلٹر کر پاتے ہیں کہ کیا آپ جان پاتے ہیں کہ یہ سوچ میری ہے, شیطان کی ہے, شیطان کی ہے. اور یہ سوچ آتی ہے نا کہ بات سن, تیرا وہ دوست اتنے کما گیا, اتنا گھر بنا گیا, تو کہاں بیٹھا ہوا ہے. واللہ I tell you this is not my thinking, not my thought. جب یہ خیال ہے نا کہ you are missing that girl, call her or text her, اپنے ذہن میں یہ لے کے اپنے آپ کو ٹیون کریں کہ طه, عبداللہ, عبدالرحمن, یہ تمہاری سوچ ہے ہی نہیں, یہ شیطان نے بھی کہ وسوسہ دی ہے. بالکل. جب یہ نماز میں تمہیں خیال ہے نا کہ وہ دیکھو وہ تمہارا کام رہ گیا, اسی ٹائم اس کو کٹ کریں اور روکیں. ہمیں نا یہ ریئلائزیشن کی ضرورت ہے کہ ہماری سوچ جو ہے نا وہ ہماری سوچ نہیں ہے. آپ کا کانشیس مائنڈ الگ ہے, اور آپ کا وہ ذہن جس میں ساری تھاٹس آتی ہیں, دیٹ از اے ڈفرنٹ سائڈ آف یور برین. تو آپ نے ہمیشہ اپنے کانشیس برین سے اس تھاٹ والے جو پورشن ہے نا اس کو مانیٹر کرتے رہنا, اور دیکھنا ہے کہ کون سی سوچ اس پہ عمل کرنے والی ہے اور کون سی سوچ جو ہے شیطان کی طرف سے. دس از ویری امپورٹنٹ. تو یہ کانشیسنیس جو ہے نا وہ کس طرح آئے گی؟ کانشیسنیس اللہ تعالیٰ سے لو لگانے سے آئے گی, علم حاصل کرنے سے آئے گی. میں تو اگر مجھ سے کوئی کہے نا سولوشن ٹو آل دا پرابلمس, میں کہوں گا سولوشن ٹو آل دا پرابلمس از دیٹ یو اسٹارٹ گیننگ علم. ایگزیکٹلی. اسٹارٹ سٹنگ ان دا مجالس آف علماء, کیونکہ دا کیور آف اگنورینس از ان نالج, یا از ان کوسچننگ, اور سننا پڑھنا. کیونکہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے آپ بغیر علم کے فائٹ کر ہی نہیں سکتے, کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. اچھا, یہ جو موت تو ہم نے کر لی, وہ جو حدیث ہے نا جس میں انسان جیسے ہی مرتا ہے تو کسی فرشتے آتے ہیں, مطلب جسٹ امیجن کہ ہم جب مریں گے, یا خورم بھائی کے فادر جیسے ہی پاسڈ اوے, ہی سو اینجلز. اس پہ ہمارا بڑا کامل یقین ہونا چاہیے کہ انہوں نے اینجلز دیکھے. اور اللہ کے نبی کی میں نے ایک حدیث میں لمبی بھی ہے بتایا تھا, اس میں سمرائز کرتا ہوں کہ وہ بن عازب کی حدیث ہے, بڑی کمال کی حدیث ہے, اور وہ انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے. کہ انہوں نے کہا کہ انصاری صحابی کی وفات ہو گئی, ہم قبرستان گئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ قبر عذاب سے پناہ مانگو. تو ہم نے پناہ مانگی, خود سے نے پناہ مانگی, پھر وہ آسمان کی طرف دیکھا اور زمین کی طرف دیکھا, اور پھر کہا کہ جب ایک برا انسان مرتا ہے نا تو angels with black faces come to him and they sit as far as he can see. اللہ, جسٹ امیجن وہ کالے چہروں والے فرشتے دیکھ رہا ہے, اور پھر ملک الموت اسے کندھے کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. ہم سوری میں کٹ کر رہا ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیتھ ہونے لگتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے نا اس کے پاس, حالانکہ یہ ریالٹی نہیں ہے.
all of a sudden جب آپ کی موت کا وقت ہوتا ہے تو the first thing that happens to you that you start seeing angels. اینجلس. اور اس دنیا سے اب سب ختم. میں نے 2 لوگوں کی ڈیتھ کو لوگوں سے، اپنے کزن سے، میرے چاچو اور میرے ماموں، میں نے پوچھا واٹ واز دیئر لاسٹ مومنٹ. دونوں نے کہا، میرے کزنز نے جو ان کے ساتھ تھے بالکل ان کی ڈیتھ ٹائم پہ، کہتے ہیں دونوں نے نا اتنی تکلیف تھی کہ وہ بول نہیں پا رہے تھے، سانس لینا مشکل تھا. لیکن سیکنڈز بیفور دے پاسڈ اوے انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ایسے دیکھا اوپر، لا الہ الا اللہ. اور پھر کہتے ہیں ان کی آنکھیں بس پوری دے پاسڈ اوے. میں نے کہا دے سو اینجلس. یا سفید یا کالے ہم نہیں جانتے، لیکن جس طرح لائف گزاری نا اسی طرح کے اینجلس دیکھے. اوکے لیٹس تھنک فار اے مومنٹ کہ ہم لوگ باتیں پڑھتے ہیں نا اینجلس کے بارے میں بھی، جنات کے بارے میں بھی تھیوری میں پڑھتے ہیں. ہم نے آج تک دیکھا نہیں اینجلس کو چھوڑے. اگر آپ جن کو اپنے سامنے دیکھ لیں ہاؤ وڈ یو فیل؟ صحیح بات ہے. دیٹ ڈارک مومنٹ ان وچ یو سی اے جن، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیسا لگتا ہے، لیکن دس از دا فرسٹ ٹائم ان یور لائف دیٹ یو آر ایکچولی ایکسپیرینسنگ سینگ اے جن. آپ سے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے، صحیح بات ہے. آپ کو ہوش اڑ جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو کلمہ یاد آئے گا، اگر آپ ایک برے انسان ہیں، آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہے، تو اس وقت آپ وہ اینجلس دیکھیں گے جو خوبصورت شکلوں والے نہیں ہوں گے، بلیک فیسز اور خوفناک شکلوں کے. اور پھر نا اس ٹائم روح حدیث میں کیا آتا ہے، ملک الموت کہے گا کہ یا ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، ایول سول، اخرجی الی سکرۃ من اللہ و غضب، نکل اپنے رب کے غضب کی طرف اور اس کے پنشمنٹ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نا ایسے یہ الفاظ نہ سنائے. تو حدیث میں کہتا ہے جو روح ہے نا وہ چونکہ اس کو پتہ ہے اب عذاب شروع ہے، اب وی آئی پی لائف ختم، اب وہ پارٹیز، اب وہ گلیٹرز اینڈ گلیمرز، اب بجے کی گاڑیاں، اب گھر، وہ سب ختم، اب عذاب شروع ہے. تو وہ بھاگے گی کہ ہائی یہ کیا ہوگا، یہ تو موت آ گئی، میں نے تو کبھی امیجن نہیں کیا تھا، میں تو مرنا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے ہو گیا. تو فرشتے نا اس کو ڈائیو کر کے نکالیں گے، غرقا، یہ جو ہے نا ڈائیو کر گھس کے نکالنا، ٹھیک ہے. اور وہ جو نکالیں گے نا، حدیث میں کیا آتا ہے، ٹیئرنگ، یعنی اس کا حدیث کے الفاظ بتایا جیسے ایک ویٹ وول کو لپیٹ دیا جائے کانٹے دار جھاڑی پہ اور اس کو کھینچا جائے، جس طرح وہ ٹیئرنگ آل ہز نروز اینڈ مسلز، کتنا پینفل پروسیجر ہوگا. اور وہ جو ہے نا پھر نکلی اور پھر اس کو نا جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، اور اسے اتنی بدبو آ رہی ہوگی، اس گناہ کے بو ہوتی ہے، گندی چیز ہے نا، کہ آسمان دنیا میں پھیل جائے گی. وہ پہلے آسمان تک لے جایا جائے گا، اور دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا آسمان کا، پوچھا جائے گا اور دروازہ نہیں کھولا جائے گا، کیونکہ اس کی بدبو جو ہے نا وہ پورے آسمان اینجلز اس کو محسوس کریں گے، اور اینجلز ان کو برے برے ناموں سے پکاریں گے، برے ناموں سے پکاریں گے. who is this, they'll call that person with the worst of his names. اور وہیں سے پہلے آسمان سے اس کو زمین پہ پھینکا جائے گا، سیدھا قبر میں، جہاں پہ اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا. اور قرآن بھی آتا ہے، دیکھیں قرآن نے ہر چیز بتا دی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. منھا خلقناکم، یہ الفاظ ہوں گے فرشتوں کے، وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، تمہیں واپس یہاں پہ لوٹا دیں گے، ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، ایک دفعہ دوبارہ کھڑا کر دیں گے. اور ہمیں تو کھڑے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، ہم تمہارے واپس آنے پہ بالکل قادر ہیں جس دن سرائر یعنی سیکرٹ سینز یا سیکرٹس کھول دیے جائیں گے، پبلک کر دیے جائیں گے. اور ہم لوگ بالکل ایسے ہیں. اگر آپ، میں نا کچھ عرصے پہلے یہ چیز سوچا کرتا تھا کہ پتہ نہیں آنے والے معاملات اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے، کہ یہ سارا جو ایک ٹرانزیشن ہے کیسی ہوگی. لیٹس سے آپ کو کسی نے بے ہوش کر دیا، لیٹس سے جسٹ کنسیڈر، اور آپ کو اتنی کانشیس ہے کہ آپ لوگوں کی آوازیں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب سوچیں کہ سبحان اللہ آپ کی کیا اس ٹائم کیفیت ہوگی جب آپ لیٹے میں. اکثر سلیپ پیرالسس ایک بہت ایک ریمائنڈر ہے، یہ بھی جن لوگوں کو ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے. تو ایسی سچویشن ہے کہ آپ اپنے جسم کو نہیں ہلا پا رہے اور آپ سن بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں. سوچیں وہ کیا کیفیت ہوگی جب کہا جائے گا کہ اس میت کو اٹھاؤ، جلدی کرو، مغرب ہونے والی، اور آپ یو آر لسننگ ایوری تھنگ. اللہ جانے کیا معاملات ہوں گے. لیکن پھر وہ ڈال رہے ہیں، اور قبر کی پہلی رات، اللہ یہ آپ سوچتے ہو نا تو آپ کامنے لگ جاتے ہیں. اس میں نا چیخنا چلانا بھی ہے اس روح کا، اس روح کا اگر تو بری ہے نا چیخے گا، چلائے گا کہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے، میں اور زندہ ہوں.
یار ایک بات جس سے بڑا ڈر لگتا ہے نا وہ یہ کہ چاہے آپ بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والے ہیں، فرما بردار انسان تھے اپنی زندگی میں، چاہے آپ ایک نافرمان ایک کافر شخص تھے، قبر میں قبر کی پہلی رات میں منکر اور نکیر آپ کے پاس ایک ہی صورت میں آتے ہیں جو ان کی اصل صورت ہے، جو کہ بہت بھیانک ہے. the kind of dark setup we have right now, if you imagine, if we shut off this light right now, pitch black darkness، اور اس میں جو احادیث میں ان کی حیت آئی ہے نا، ان کی جو اپیرنس آئی ہے منکر اور نکیر کی، they don't listen to anyone، ٹھیک ہے، ان کی آنکھیں بہت بڑے بڑے دیگچوں کی طرح ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اور ان کے دانت جو ہے وہ سینگوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور ان کی آواز جو ہے وہ گرج کی طرح ہے، بجلی کی گرج جو ہے نا. اس میں وہ سوال پوچھیں گے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا، اس آواز میں، اس گرج میں، جب آج کل جب یہ گرجتی ہے 6 feet under، جی، اور یہ آج کل جب گرجتی ہے تو ہم بھی although ہماری کیا ایج ہے، ہم بڑے ہیں، بچے تھے تب تو ہم بھاگتے تھے اپنے پیرنٹس کی طرف، ابھی بھی ہم ڈر جاتے ہیں تھوڑے سے، ہمارے دل لرز جاتے ہیں. تو وہ اس پچ بلیک ڈارکنیس میں اس آواز کے ساتھ، اس نیلی آنکھوں کے ساتھ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہارر سین ہے، لیکن دس از ریالٹی. یہ اس شخص کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دانت زمین میں گھسا کر زمین اکھیڑتے ہوئے اس کے پاس آئیں گے. بالکل. کین یو امیجن دس؟ یہ کسی نافرمان شخص کا نہیں ذکر ہو رہا، ہر بندے کا ذکر ہو رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو وہ بڑا زیادہ نا، شی بیکیم ویری سیڈ. تو انہوں نے اس چیز کا ذکر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اور اس نے ساری زندگی ان چیزوں سے دور رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانی والا معاملہ کریں گے، اور اس پہ وہ ڈر والی کیفیت نہیں طاری ہوگی. اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. استقامت دیں گے. لیکن جو کافر ہوگا نا شخص، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، جو فاسق فاجر ہوگا، آپ سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا. ہم کسی صحیح مطلب لین میں بھی جا رہے ہوں، ہمیں ٹریفک والا روک دے تو وہاں ہم کام جاتے ہیں، حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے، صحیح بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو انسان اس روب کے معاملے میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرا وہ لائسنس تو نہیں رہ گیا، میرا آئی ڈی کارڈ تو نہیں گیا، حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے. اور وہیں بندہ کہتے ہیں، اور اس میں آپ 6 feet انڈر ہو، آپ کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، اور یو کین ناٹ موو، نو کانٹیکٹس، نو فیملی ممبر، نو نتھنگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا انسان کو دل سے بیٹھ کے نا، خاص کر ہماری جو یوتھ ہے ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے کہ نا بعض اوقات نا ہم نا زبانی چیزیں بہت کہہ رہے ہوتے ہیں، زبانی نماز، اور ہمارا یوتھ کا المیہ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو بہت دینی گھرانوں سے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور حافظ بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ چیزیں، کیونکہ فتنے کا دور ایسا ہے. تو اس خاص مہینے میں سمجھتا ہوں کہ نا ہمیں نا واقعی تھوڑی دیر نا بیٹھ کے، سب سے پہلے تو یہ انسٹاگرام اور فیس بک ہے نا، ان کو تو ڈیلیٹ ہی کر دیں، ٹھیک ہے. آپ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، اور کہیں اندر آپ کی دل میں خدشہ ہے، آپ 100% کیونکہ دیکھیے یہ وہ معاملات ہیں نا، اگر آپ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا نا تو پھر آپ وہاں پہ نہیں بول پائیں گے کہ میرا رب کون تھا. بے شک آپ نے آپ کو پتا تھا آپ کا رب کون، لیکن نہیں بول پائیں گے، آپ کو بھول جائے گا. وہاں جواب تو اعمال دیں گے. تو اس میں یہ کہ آپ ایک دفعہ بیٹھیں، اور یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں، آپ کو نا ہر اپنی اس نیت کو، اس خیال کو نا چیک کرتا رہنا چاہیے. شیطان آپ کو یہ چیز بلا دیتا ہے. آپ واقعی بیٹھو اور دل سے سوچیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے، کیا واقعی میں یہ دل میں سوچتا ہوں؟ جو میں کہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، کیا یہ واقعی میرے دل، جب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیا یہ واقعی میرے دل میں 100% یہ یقین ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے حروف جو ہیں یہ اوپر سے آئے ہیں؟ دیکھنے میں تو بظاہر ہم تو کہہ رہے ہیں نا، جب یہ انسان اپنے اندر چیک کر لیتا ہے اور جو کانفیڈنس آتا ہے اور ہر نماز کا ہر جو سویٹنس اس کو ملتی ہے ہر نیک کام کرنے کی، وہ پھر الگ لیول پہ ہے. اور پھر جو اس کی نیت بھی بہتر ہوتی ہے، ریاکاری سے بھی بچتا ہے، اور اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں. اصل چیز وہی بات ہے، عاملۃ الناصبہ. آپ ساری زندگی جو ہے، آپ کی داڑھی ہے، آپ نے ایک حلیہ رکھا ہوا ہے، اور آپ کے اندر وہ چیزیں ہیں، یا آپ نے کبھی، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں اور نہ شیطان اور یہ دنیاوی چیزیں ہمیں سوچنے دیتی ہے. ہم کام کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، یا ہماری یوتھ ٹائم ویسٹر ہے، گیمز ہیں، یوٹیوب ہے، نیٹ فلکس ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا اپنی اس ایگزسٹنس. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا علمی ہے. اور میں اکثر نا
اب کہنے کا مقصد ہے کہ بیسیکلی اس کو نا جو ایک سپرفیشل ہمارے کانسیپٹس ہیں یہ کانسیپٹس نہ ہے نا ہو ان کو بلکہ ڈیپ روٹڈ ہو جائیں، ڈیپ روٹڈ اور آپ دل سے یہ یقین ہو آپ کا، جی 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 یقین پہ ہو، ٹھیک ہے، اطمینان قلب آ جائے. جیسے یہ تو واللہ ہمارے تو انبیاء جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے نا، دیکھیے انہوں انہوں نے بھی اطمینان قلب. حیرانی کی بات ہے سبحان اللہ قرآن جیت میں جو نمرود کا واقعہ ہے نا جس میں اس نے کہا کہ میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں، تو وہ ایک قیدی لے آیا، اس کو کہا کہ تم آزاد ہو، اور ایک آزاد شخص کو قتل کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیا جی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے. تو اس آیات کے فوراً بعد نا وہ واقعہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیف تحیی الموتى ارنی کیف ارنی کیف، سبحان اللہ. فوراً باتیں آیتیں آپ کو ملیں گی کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ کرنے کے بعد ان کو فیس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ تؤمن اولم تم اللہ تؤمن، تو کہتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ میرے دل میں اطمینان آ جائے. تو ہمارا جب اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن ہوگا نا، تو یہ کوئی انہوں نے بہت ایسا سوال نہیں پوچھ لیا کہ جس سے آپ کو ناراض ہو جائے. تو اصل بات ہے اطمینان قلب. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پرندے لائیں، ان کو ذبح کریں، پہاڑوں میں ان کو بلائیں، اور یہ سارا واقعہ ہے. تو اطمینان قلب جو ہے نا، جب یہ ہماری یوتھ میں آ جائے گا، ہم میں آ جائے گا نا، تو ہر کام، ہر چیز پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور سب ہماری مطلب یقین کی کمی ہے، یقین ہمیں علم تو ہے مگر یقین نہیں ہے. یقین نہیں ہے. اصل گیم ساری یہی ہے. یار علم بھی میں سمجھتا ہوں سپرفیشل ہے. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ڈیتھ آئے گی. جی اب یہ جو باتیں ابھی ہم حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ انسان کا سفر کیا سفر ہوتا ہے، تو ریئلٹی آف ڈیتھ کی وہ جو روٹس ہیں وہ کس حد تک گہری ہیں، اس تک جب تک نہیں پہنچتے تو دیکھیں جتنا آپ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو یقین آئے گا نا. علم سے یقین آئے گا، علم سے، ہاں. لیکن انفارچونیٹلی اس علم کا فائدہ کیا جس یقین نہ آئے. ہم ایک کچھ لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا، ان کو تو یقین آئے گا ہی نہیں، اور کچھ لوگوں کو علم بھی ہے لیکن اس بات کو نا وہ انٹرنلائز اور ڈیپ روٹڈ اپنے اندر نا وہ جس کی ان کے نا کانشیس اور سب کانشیس میں ایک ہی بات ہو جائے کہ واقعتاً میں نے دنیا سے جانا ہے، اور اس کا لائف اسٹائل ہی پھر بدل جائے گا میرے خیال میں. کیونکہ جو شخص یہ یقین کر لینا کہ میں نے مرنا ہے، شاید آج رات ہے کل رات، وہ شاید زمین پہ قبضہ نہ کرے، وہ بہنوں کا حق نہ مارے، وہ اپنا کسی پہ ظلم اور ذاتی پیسہ کمانے کے لیے کہ یار میں اس کو دھوکہ دے کما لوں، وہ نہ کمائے، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے کل قبر میں جانا ہے، اور قبر میں تو نہ تو کرنسی کام آتی ہے نہ فیملی کام آتی ہے. تو بات ایگزیکٹلی یہ کہ سبحان اللہ، کیونکہ یہ چیزیں علم نہ ہونے سے نا بیسیکلی آپ کی کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم ہو جاتی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ انسان پھر گناہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ آج کل آپ کیسز دیکھتے ہیں نا، ریپ کیسز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ خاص طور پہ، تو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے یار تمہیں حیا نہیں آئی، تم نے سوچا نہیں اس مومنٹ پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو. وہ کانشیسنیس نہیں ہے، اور وہ کانشیسنیس اسی لیے نہیں ہے کہ علم ہی نہیں ہے. اور علم ہے تو یقین نہیں ہے، اور علم جن لوگوں کو ہے اس کا یقین نہیں. یقین آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مسئلے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں. وہ آیت بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے تو اصل ڈرنے والے وہی ہیں جو علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. کیونکہ جو تقویٰ ہے نا جی وہ کس کا فروٹ ہے؟ وہ علم کا فروٹ ہے. سو وین یو گین علم، تو علم آپ کو کیا دیتا ہے؟ وہ تقویٰ دیتا ہے، فیئر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا کیا کیا جائے کہ پریکٹیکل سٹیپس بتائیں کہ جو یقین آ جائے، یقین ڈیولپ ہو جائے. ایک انسان کہتا ہے کہ میں علم سیکھتا ہوں لیکن پھر بھی یقین میرے اندر نہیں ہے، یقین میں چاہتا ہوں ڈیولپ ہو جائے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص علم سیکھ رہا ہے اور اس میں یقین نہ پیدا ہو؟ آپ کتنی ایگزامپلس دیکھتے ہیں، بہت ساری ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ ان میں علم تو ہے. میں سمجھتا ہوں سنسیریٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سنسیریٹی، اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا. ویسے یہ بھی میں نے اس پہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے پتا چلا کہ علماء نے یہ بھی نا تھوڑا سا بیان کیا کہ بہت سارے لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن نہ وہ سنسیریٹی نہیں ہوتی ان کے دل میں، ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے. اچھا کوئی اگر انسان کہتا ہے میں یار سنسیئر بھی ہوں، میں علم بھی سیکھ رہا ہوں، لیکن یقین کی بھی کمی ہے میرے اندر، میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک اچھی بات ہے. انسان کو کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے یقین آ گیا ہے، لیکن ایک وہ جو یقین سے انسان کی تیاری ہوتی ہے نا، کہتا وہ اس میں کمی ہے میرے، وہ کیا کرے؟ اس میں انسان دو سینیریوز. ایک تو ہے کہ ایک انسان کو پتہ لگتا ہے اور وہ لانگ دا وے اس کے اندر سے چیز نکل جاتی ہے. اس سچویشن میں تو یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسی سچویشنز میں رکھتا ہے جہاں پہ فتنہ ہے. آپ کے پاس، ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پہ رکھے، ہمیں بھی موت تک ہدایت پہ رکھے، کہ ہمارے بھائی جاننے والے جو کہ ہم سے اچھے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، کہ جب آپ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیتے ہو نا، اور پھر وَتَرَبَّصْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایگزیکٹلی یہ آیتیں ہیں کہ آپ اپنا ایمان کیسے لوز کرتے ہیں نا. سورہ حدید میں آیت آتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے فتنے میں ڈالتے ہیں،
اور پھر جو ہے فتنہ سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں میرے لیے، ہر انسان کے لیے کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ینگ لڑکا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ فحاشی اور یہ چیزیں اور گانے اور چیزیں مجھے اس کو پتہ لگ گیا ہے، لیکن پھر بنا بس تم وہ نا اس کو ڈھیل دیتا کہ ٹھیک ہے یار میں چھوڑوں گا، آہستہ سے چھوڑوں گا، سب کچھ جلدی نہیں چھوٹ سکتا. کرتا ڈیلے کرتا. تو یہ ساری چیزیں نا تو وہ اس میں پڑے رہتے ہیں. وغرتکم الحیات دنیا. اور کیا ہوتا ہے کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا وہ دھوکے میں ڈال دیتی ہیں. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ نا ہمیں کچھ پریکٹیکل سٹیپس اٹھانے چاہیے یقین دلانے کے لیے اپنے آپ کو. فار ایگزامپل سلف صالحین اپنی زندگی میں قبر کھود لیا کرتے تھے اپنی، اور اس پہ قبر کھول کے اس میں لحد میں لیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ قال رب ارجعون. They used to imagine and you know visualize themselves کہ ہم قبر میں آ چکے ہیں اور لوگوں دفنا کے اب چلے گئے ہیں، اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ یار اب موت آ گئی. کبھی سوچا نہیں تھا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب میں وہ اعمال کروں گا جا کے جو میں چھوڑ چکا تھا، یار اب موقع ایک دے دے. اور پھر وہ اٹھتے اپنے بستر کو جھاڑتے، اپنے کپڑوں کو جھاڑتے اور کہتے کہ دیکھ تو نے جو اللہ سے دعا کی تھی نا، ایک چانس دے دے اور یار وہ سنسیریٹی کی انتہا نہیں ہے ویسے یار. سبحان. اور پھر میں اور آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں سوال کریں اپنے آپ سے کہ لاسٹ ٹائم ہم قبرستان کب گئے ہیں اپنی موت کے ایمان کو ریوائول کے لیے؟ کب ہم نے قبروں کے بیچ میں بیٹھ کے لوگوں کے نام پڑھے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ڈیٹ دیکھی ہے، اور کہا کہ یار یہ بھی تو ایک گورنمنٹ آفیسر تھا، یہ بھی تو بچہ تھا، یہ تو نوجوان ہے، یہ بھی چلا گیا، تو وائی آئی ایم اسپیشل، وائی آئی ایم تھنکنگ دیٹ آئی تھنک یہ نا پریکٹیکل اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اور یہ جب تک نہیں کریں گے نا تب تک ہمیں یقین نہیں آئے گا اس بات پہ کہ پارٹ مسنگ ہے ویسے ہماری روٹین میں سے. اس لیے تو علی نے کہا قبرستان کو وزٹ کیا کرو کیونکہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے اور آخرت کے بارے میں کثرت سے پڑھا کرو. دیکھیں یہ اگر گلاس ہے نا، اگر میں اس کو الٹا کر دوں، چلو اس میں پانی نہیں ہے الحمدللہ، اس میں پوری زندگی قرآن و سنت علم ڈالتا رہوں، کبھی نہیں آکوپائی کرے گا. اس کو یہ کرنا ضروری ہے. پھر آپ تھوڑا سا بھی ڈالیں وہ فل کر جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل ہی الٹے ہوئے ہیں. ہم نے نا اپنے دل کی جو کھڑکیاں نا وہ کھولی نہیں ہے کہ یار میں نے جانا بھی اس دنیا سے. صحیح بات ہے واللہ، صحیح بات ہے. بات کرتے ہیں نا پریکٹیکل اسٹیپ، ہم نا اصل بات یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہم نا ان چیزوں کو، میں اگر یوتھ کی بات کروں خاص کر، ان میں سے اکثر نا اس چیز کو سیریسلی لیتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو طبقہ سیریسلی لیتا ہے وہ سیریسلی بیٹھ کے سوچتا نہیں ہے. اگر ہم سوچنے کا کام اس صحیح معنوں میں شروع کر دیں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آسان بھی ہوتی جائیں گی اور ان کے حل بھی نکلتے آ جائیں گے. وہ انسان جو واقعی کھوج کرتے ہیں نا، مسلمان بھی اور نان مسلمز بھی، کہ ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا تھا اور ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت جو ہے وہ دے دیتے ہیں، ان کے دل میں یقین بھی ڈال دیتے ہیں اور ایمان بھی ڈالتے ہیں. قرآن جی تھوڑی خوبصورت آیت ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ اب کون سی ایسی بات ہے جس کے بعد یہ جو ہے ایمان. دراصل ایک تو اور اللہ تعالیٰ نا ہم انسانوں کی حماقت پہ اظہار کرتے ہیں کہ یار کتنے عجیب ہے. فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ کیسی قوم ہے، ان کی پچھلی امتوں کو ہم نے تباہ کر دیا گناہوں کی وجہ سے. ان کے کھنڈرات اور رونز پڑے ہیں، وہ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں پھر بھی. اب دیکھیں نا کووڈ کو دیکھ لیں آپ، کووڈ اللہ کی کتنی بڑی مار ہے انسانیت پہ، جس پہ نیک بھی رگڑے گئے ہیں، گناہگار بھی رگڑے جا رہے ہیں، سب مار رہے ہیں. کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر کلیکٹیو آتا ہے، پھر وہ نیک بد کو نہیں دیکھتا. ہاں جب وہ کھڑے ہوں گے میچ کے دن ان کا معاملہ ڈفرینٹ ہوگا پھر، ٹھیک ہے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر کلیکٹیو آتا ہے سب پہ. صحیح بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کووڈ کے باوجود ہم مسلمانوں کو اور اپنا حالت دیکھ لیں کہ ایک کوئی قرآن اور حدیث پڑھیں تو یہ تو کلیئر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجتماعی عذاب ہے پوری دنیا پہ، ٹھیک ہے. شاید اتنی گلوبل لیول پہ آج تک اتنا بڑا عذاب کبھی نہیں آیا. ہاں پوری دنیا پہ کلیکٹیولی قوموں پہ آیا مختلف، لیکن اتنا نہیں آیا. پھر بھی ہم انسان، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ مختلف ایگزامپلز ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم کو چھوٹے ٹیسٹ پنشمنٹ دیتے ہیں تاکہ تم پلٹ آؤ. ہم لوگ پلٹنے کا نام لے رہے، اور ہم نے کووڈ کیا بنا لیا، بس ڈسٹینس رکھو، سینیٹائز کرو، ماسک پہنو، اپنی ہیلتھ امیونٹی بڑھاؤ. او بھائی رب کو آنسو کا بہانہ ہے. اس سے لڑنے کی باتیں ہم نے بتا دیں کہ لڑنا کیا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی آیا کیوں، روٹ کاز کیا ہے. روٹ کاز ہمیں چھوڑنی نہیں ہے. گناہ کی زندگی ہم نے کی ہے. اب دیکھیں نا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پہ شک کرنے شروع ہوتے ہیں، لوگ اسلام پہ یا دین کو. حدیث میں آتا ہے اگر تم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دیا، پھر ڈرو اس وقت سے کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ اور رو کے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے.
This is ہم نے exactly امر what's بالمعروف happening. ہم نے اچھائی کی دعوت برائی سے تو چھوڑی چھوڑی خود گناہوں میں پڑ گئے, حتیٰ کہ اس حد تک چھوڑ دی کہ پیرنٹس اپنے بچے کو جو کہ ایک جوان ہے اس کے جوتے کیا باپ کے جوتے کے سائز پہ پہنچ گئے, اس کی ہائٹ کیا باپ کے ہائٹ تک پہنچ گئی, باپ نے اور ماں نے ہچکچانا شروع کر دیا کہ ہم اس کو کیسے کہیں, امت تو دور کی بات ہے. تو پھر اور ہم اینڈ وی فیل امیزڈ کہ اللہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی, مکہ میں رو رہے ہیں, مدینہ میں رو رہے ہیں, ہم لوگ ہاتھ ساتھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ایکشنز چینج کر رہے اور ہیں. ایون اس کانسیپٹ کو بھی بیش کیا ہم نے امر بالمعروف. میری مرضی ہے, یہ کیا ہے کہ پلیز ڈونٹ اپنے کام سے کام رکھو, مجھے ڈسٹرب نہ کرو, جو میں کرتا ہوں کرتے رہنا دو, اور میں پرائیویٹلی بھی نہیں کروں گا یا کروں گی, میں پبلکلی یہ کروں گی, تم نے مجھے کچھ نہیں کہنا. اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں تم خیر امتی اس وجہ سے ہو, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, ہم مسلمز مسلمز الحمدللہ جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ پڑھتے ہیں, اینڈ وی سے کہ میرے جیسا میری مرضی, دو ایز یو ولٹ ڈو ایز یو وانٹ, مائی لائف از یولو. آپ کون ہے, پلیز ڈونٹ بی ججمنٹل, کسی کا دین چھیڑو نہیں, اپنا چھوڑو نہیں. یہ سارے یہ قرآن اور حدیث سے ایسے ٹکرا رہی ہیں, ایسے جیسے کفار مکہ کہتے تھے نا کہ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, تو انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ایسے کر رہے ہیں, اور آباء و اجداد کہاں ہیں, ان کے ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے یہ ساری ازمز اور یہ سوچ لے رہے ہیں. صحیح بات. سو آئی تھنک لیٹس بی ٹرو ٹو یور سیلف. دنیا کو بہت دھوکہ اور آلریڈی دے دیے لوگوں کو, لیکن اپنے آپ کو تو نہ دینا کم از کم. اپنی قبر میں تو آپ نے جانا ہے نا, نہ میں نے آنا ہے نہ آپ نے آنا ہے, اور میری قبر میں نہ آپ نے آنا ہے, تو میں تو کم از کم اپنے آپ سے سچا بولوں نا. صحیح بات. تو یہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور فائنلی اگین آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو بھی آج تک اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے دعا کریں, جو عزیز و اقارب چلے گئے, ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ رکھے, جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اور ان کے لیے الفردوس الاعلیٰ لکھ دے. اور رمضان کا مہینہ ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور خاص دعا جو ہے وہ خرم بھائی کے والد صاحب ایگزیکٹلی ان کے لیے کریں, اور کثرت سے گڈ سائن کہ رمضان میں ان کی وفات ہوئی ہے. ہوپ فلی انہوں نے آج روزہ بھی رکھا ہوگا. ہاں بالکل, ہی یوز ٹو فاسٹ. اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کا خاتم پہ خیر فرمائے, اور اللہ محبب الی الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حالانکہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو دعا کر سکتے ہیں, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تم تو کچھ نہیں جب اللہ نہ چاہے. تو اللہ سے دعا کرنے کے بعد ہم کوشش کریں کہ یا رب ہمارے دلوں میں ایمان کو منور کر دے, محبت پیدا کر دے, اور ہمارے دلوں میں اس کو مزین کر دے, اور جو کفر ہے اور فسق و فجور اور فحاشی ہے اس کو ہمارے دلوں میں بدترین بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ ہمارے غلطیاں کمیاں کوتاہیوں سے معاف کر دے. اینی فائنل اسٹیٹمنٹس, کوئی ایک جملہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں بتانے سے, اس کو سائن آف کرنے سے پہلے؟ بس میں تو یہی سوچ رہا ہوں جو ڈیتھ کی ریئلٹی جو آج دوبارہ سے ایک وہ اجاگر ہوئی ہے, میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سب میں آئی ایم شیور کہ دیکھنے والوں کی فیلنگز بھی اسی طرح کی ہوں گی. بس کسی طرح کوشش کریں کہ ہم اس کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے نا اس بارے میں کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا, اس کو نا ہم آپس میں بھی انشاءاللہ اس کو نا روٹینلی ایک حصہ بنائیں, تاکہ اس سے نا ہماری ڈائریکشن صحیح رہے گی, زندگی کی بھی گولز بھی ہمارے ڈیفائنڈ رہیں گے, اور انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی ہوگی. تو میری طرف سے تو یہ انشاءاللہ. میں بھی بس یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کا تم محاسبہ کریں, بار بار کریں, اور یقین والی بات کے اوپر, اور اپنے آپ کو نا قرآن مجید سے جوڑیں. جیسے آپ نے کل 5 باتیں بتائیں قرآن مجید کے حقوق میں سے نا, تو ان میں سے جو آخری 2 حقوق ہیں نا وہ لائیں, قرآن مجید سے ایک تعلق بنائیں, اس کو موعظہ سمجھیں, اس کو شفا سمجھیں, پھر انشاءاللہ جو ہے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے بہتر ہو جائیں گی. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اور میری طرف سے آخری ایڈوائز یہ ہے کہ اس دنیا کو اتنا پورشن دیں جتنا یہ ڈیزرو کرتی ہے, اور آخرت کو اتنا پورشن دیں جتنا آخرت ڈیزرو کرتی ہے. اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے, اور دنیا بہت تھوڑی ہے. آپ ڈیوائڈ 60 years بائی انفینٹی, یو گیٹ نو رزلٹ. تو وہاں پہ کام کریں, اور اپنا جو بستر ہے آپ کا قبر میں اس کی تیاری کریں, آپ کی کھڑکی قبر میں جو ہوگی اس کی تیاری کریں, اپنی آئندہ والی لائف کے لیے پریپیئر کریں, اینڈ دیٹ از دا ٹرو لائف. ایون عثمان بن عفان کو بھی اپنی قبر میں 1404-5 سال ہو گئے ہیں, وہ اپنی قبر میں. اور فرعون آل فرعون, تو ان کو تو صبح شام عذاب دیا جاتا ہے قبر میں, 2000 سے بھی زیادہ سال, 2021 جو ہم نے گنے 2021. تو سبحان اللہ اتنے سال ہو گئے. تو
وی ڈو پلان آر ہوم ان دس ورلڈ, وی ڈو پلان آر فیوچر, اور ہم لوگ اپنی فیوچر سیکیور کرنے کے لیے کون سی ڈگریز نہیں کرتے, کون سی گورنمنٹ جاب سے اپلائی نہیں کرتے, لیکن جو اصل فیوچر ہے جو کہ آخرت کا ہے, جو کہ بڑا لمبا ہے اور اصل وہ ہے, اس کے لیے اس دنیا میں تیاری کر لیں, کیونکہ دنیا ایک بہت بڑا موقع بھی ہے اور ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. بارک اللہ آمین. فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.